إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مومن جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت فرض ہے. جب تک یہ محبت نہ ہو اس وقت تک کسی شخص کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اور اس پر وہ حدیث جو ہے جو صحیح البخاری میں ہے بطور دلیل کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تو آپ نے محبت سے، پیار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال لی. اس سے بڑی قربت کیا ہو سکتی؟ یعنی محبت سے، پیار سے، اور یہ ایک انداز محبت ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص یہ شرف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گلی میں چل رہے ہیں، اپنا ہاتھ سیدنا عمر کے ہاتھ میں ڈال لی.
اب انداز یہ تھا، اس سے بڑی قربت تو اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ ڈالا سیدنا عمر کے ہاتھ میں تو سیدنا عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان سے کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اپنی جان کا استثناء کر دی۔ اپنی جان تو پھر بندے کو پیاری ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، میری جان کے علاوہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ عزیز اور آپ زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اگر یہی بات ہے پھر ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میں سے کوئی شخص اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ والناس اجمعین کے اندر بندہ خود داخل ہے، یعنی اپنے سمیت سارے جہان سے، ساری کائنات سے، ساری انسانیت سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں محبوب، اگر یہی بات ہے تو آج میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا اب تم ایماندار ہوئے ہو، اب تمہارا ایمان کامل مکمل ہوا۔ گویا محبت ساری دنیا سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ ہمارا یہی دعویٰ ہے، آپ کا، سب کا یہی دعویٰ ہے۔ قریباً جو بھی شخص مسلمان ہے، کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، دعویٰ اس کا یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے محبت ساری کائنات سے بڑھ۔ لیکن یہ دعوے کی حد تک ہے یا حقیقت ہے، یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے اور آپ نے پرکھنا ہے، پڑتال کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے ہمیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا صرف دعویٰ ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم خود کس مقام پہ کھڑے۔ لازم بات ہے کہ اگر محبت رسول ہے تو پھر اس کی کچھ علامات، کچھ تقاضے، اگر وہ علامات ہم میں پوری ہے، جو محبت رسول کی علامات ہیں کہ یہ صورت ہو، یہ حالت ہو، تو گویا اس شخص کو رسول اللہ سے محبت، یا اس محبت کے جو تقاضے ہیں اگر ہم نے وہ پورے کیے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں واقعی رسول اللہ سے، ساری کائنات سے، ساری دنیا سے بڑھ کے محبت۔ اور اگر علامات ہی نہیں محبت کی، تقاضے ہی پورے نہیں، تو پھر یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ کم از کم ہم سوچیں، دیکھیں کہ ہم دھوکہ کس سے کر رہے ہیں، کسے دعویٰ یا یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہے۔ کیا ایسا دھوکہ اللہ معاف کر دے گا؟ پھر ایک ہستی شخصیت کے مقام کا، شان کا، درجے کا اندازہ لگے کہ ان کی ذات کے ساتھ دھوکہ کرنے والا شخص کیا قیامت والے دن بخشا جائے؟
کن کو آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ مجھے آپ سے ساری دنیا سے بڑھ کے محبت ہے؟ جو حدیث صحیح البخاری کی پڑھی ہے وہ تو سیدنا عمر سے متعلقہ ہے. سیدنا عمر فرماتا ہے کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو پھر سیدنا عمر کی ساری زندگی دیکھ لے، کیا انہوں نے اس محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے یا وہ علامات جو محبت رسول یا جو رکھتا ہے، جو محب رسول کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، اس کی علامات اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ایک علامت کا ہم گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا کہ جس بندے کو رسول اللہ سے محبت ہو اس کی شدید تر خواہش یہ ہوتی ہے میری زیارت، میرا دیدار، میری ملاقات اپنے محبوب سے ہو جائے. اس پر ہم دلائل دے رہے. اب دنیا میں ہماری ملاقات تو ممکنات میں نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن دو طریقے ہیں، دو انداز ہیں جس سے میری اور آپ کی حضور سے ملاقات ہو سکتی. ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رحمت کرے اور خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن ہماری خوابیں بھی شیطانی وسوسات ہوتے اور خیالات ہوتے ہیں، جو کچھ دن میں کرتے ہیں وہی کچھ رات میں دیکھتے. لیکن اگر پکیزہ خواب آ جائے، ایسی رحمت، ایسا انعام اللہ کی طرف سے ہو جائے کہ ہماری آنکھ بند ہو اور حضور کی زیارت نصیب ہو جائے خواب میں، خواہش شاید ہم میں سے کسی نے کبھی یہ خواہش بھی نہ کی ہو، کبھی یہ دعا بھی نہ کی ہو، کبھی سارا دن حضور کی یاد میں اس طرح گزارا بھی نہ ہو کہ چلو جو دن میں کرتے ہیں وہی خواب میں اکثر دیکھتے ہیں، سارا دن حضور کو ذکر کرتے ہیں، شاید رات کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. ہماری تک وہ دو ہی نہیں ہے، ہمارے خیالات پر دنیا غالب ہے، رسول اللہ کی ذات اور آپ کی محبت وہ غلبہ نہیں. جن کی دل و دماغ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی، ان کے انداز اور ان کو خواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. قرآن پاک میں ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بشارتیں دیتے، اور بشارت سے مراد یہاں اس آیت میں اچھا نیک پاکیزہ خواب ہے. یہ دنیا اندر ہی زیارت ہوتی ہے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا یہ حق ہے. تو لیکن یہ اس وقت ہوگی جب ہماری خواہش، چاہت اور تڑپ ہو. اکثر محدثین کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن ان کا وظیفہ حدیث رسول ہوتا تھا، سارا دن حدیث پڑھاتے پڑھتے گزر جاتی، درود پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی. جب بھی حدیث ہوتی، حضور کا نام آتا تو درود پڑھا جاتا، تو رات کو پھر اللہ تعالیٰ ایسا پاکیزہ خواب کیوں نہ آتا. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر خواب میں زیارت نہ ہو سکے تو پھر آخری موقع ہمارے پاس حوض کوثر کا ہے، قیامت والے دن یا موت والے دن. جس دن موت آئے گی اسی دن حضور کی ملاقات نصیب ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے بھی جب اتنی بڑی ملاقات اور اتنی بڑی زیارت اور دیدار کا ذوق ہو اور شوق ہو اور ممکن ہو تو پھر بندہ ہر وقت تیار بھی رہتا ہے، اسی انداز میں تیاری کرتا ہے
کہ ہو سکتا ہے آج موت آ جائے اور حضور سے ملاقات ہو جائے. جو گزشتہ جمعے پہ ہم یہ دلائل بات بیان کر چکے کہ جو ہی مومن کو موت آتی ہے اسی وقت اسی دن اسے اگر نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جاتی، دیدار نصیب ہو جاتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، کہ اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیتا ہے. تو سب سے پھر صالح اور سب سے پیارا بندہ تو کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ یشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سب سے پیارا بندہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر کئی ایک دلائل بھی دیے. تو ذرا سوچئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جو محبت کے تقاضے تھے وہ سیدنا عمر نے پورے کیے. کوئی ایک موقع بتلائیے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا انہوں نے پورا نہ کیا ہو. کبھی کوئی گستاخ، کوئی نافرمان کوئی ایسا عمل کرتا تو حضرت سیدنا عمر فوری کھڑے ہو جاتے، محبوب اجازت دیجیے اس کی گردن اتار دیتا ہوں. یہ ایک محبت کا انداز تھا. کئی مواقع ایسے آئے کہ حضور نے کسی کا ذکر کیا تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں. یہ محبت رسول کی وجہ سے ہی ہو رہا. پھر اس کی علامات دیکھیے، اپنے اس دعوے کی دلیل دیکھیے. جو سیدنا عمر نے دعویٰ کیا اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ کو خنجر مارے گئے، شدید زخمی ہوئے، آپ کو گھر لایا گیا اور گھر لانے کے بعد ان کا علاج معالجہ شروع ہوا. دودھ اور شہد ملا کے ان کو پلانے کی کوشش کی. جب دیکھا کہ دودھ پلایا گیا ہے اور پیٹ کے راستے وہ باہر آ رہا ہے، زندگی سے مایوس ہو گئے. جو آس پاس تھے سارے پریشان ہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم گہرے اور بڑے اور بچنا ناممکن نظر آتا ہے. جب سب کے آثار دیکھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہوتی ہے وہ محبت، یہ ہوتی ہے علامت محبت. جو دعویٰ کیا تھا پہلے دن سے حضور سے کہ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. جب جان سے زیادہ عزیز ہو پھر ملاقات کا ذوق ہوتا ہے، ملاقات کا شوق ہوتا ہے، ہر وقت ان کے پاس رہنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے. تو پھر دیکھ لیجیے یہی انداز آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا. فرمایا بیٹا عبداللہ جاؤ ام المومنین سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان کو جا کے میری طرف سے درخواست کرو. اور درخواست کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، اب میں جس حالت میں پڑا ہوں میں امیر المومنین نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین کی حیثیت سے یہ میرا حکم یا میرا امر نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ قربت، یہ ہے وہ تعلق، یہ ہے وہ جوار، یہ ہے وہ پڑوس جو محبت مجبور کر رہی ہے کہ ہماری قبر بھی اکٹھی بنے. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پیار ہے. اور یہ پیار کیوں نصیب ہوا، اس پر بھی وہ دوسری حدیث
جو صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حجرہ رسول میں، جسے روضہ رسول کہا جاتا ہے، جب اس میں دفن کیا جا رہا تھا تو صحابہ کرام دفن کے وقت قبر کے آس پاس کھڑے تھے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میرے پیچھے کچھ بندے کھڑے تھے، میں آپ آگے کی طرف قبر کی طرف میری توجہ تھی اور پیچھے بندے کھڑے تھے. کسی نے کہا اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم یہیں دفن ہوگے، یہ مجھے یقین تھا. اندازہ کرے صحابہ کرام کے اندر بھی یہی بات تھی کہ جنہوں نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے ان میں ابو بکر و عمر کس حیثیت پہ کھڑے اور کس درجے پر کھڑے. ویسے نہیں ہر وقت ساتھ ساتھ رہے، جڑے رہے. یہی وہ خواہش ہے، یہی وہ چاہت ہے، یہی وہ محبت کی علامت ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کو ملنے کی ہر وقت خواہش رہے. کیا پھر ہم نے آج تک خواہش کی ہے کہ خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے؟ کیا ہم نے خواہش کی ہے کہ موت کے بعد ہمیں حضور سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے؟ تو کیا ہماری اس کے لیے تیاری ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ملاقات سے محروم کر کے ہمیں کہیں عذاب میں ڈال دیا جائے. اس پہ ذرا غور کرے، اس پہ اپنے گریبانوں کو جھانکیں، اس عمل کی طرف آئیں، اس روحانیت کی طرف آئے، اس ایمانی لذت اور مٹھاس کی طرف آئے. یہی وہ ایمانی مٹھاس ہوتی ہے جو مومن کو نصیب ہوتی. ہر بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. یہ خاص ایک محبت کا انداز ہے. جب بندہ وہاں پہنچ جائے پھر تیر بھی لگ جائے تو نماز کے اندر تیر لگ جائے تو بندے کو احساس نہیں ہوتا. بندے پاس سے گزر جائے تو بندے کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ اس محبت میں ڈوب کے نماز اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے. ایک شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ایمان کی اس نے مٹھاس پائی ہو. اور ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ کے نبی اور مرشد ہونے پر راضی ہو جائے. شاید ہمارا معاشرہ نہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اس لیے تو شرک ہے، اس لیے دربار ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ غوث اعظم بنائے ہوئے، داتا بنائے ہوئے، غریب نواز بنائے ہوئے، گنج بخش اور گنج شکر بنائے ہوئے. کئی ایسے بت اور کئی قبریں ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے. اگر اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتے تو اللہ کی قسم اس زمین پہ شرک نہ ہوتا. جب ساری کائنات کا مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، نفع و نقصان کا مالک وہ ہے اور اللہ کل شیء قدیر ہے، پھر بتائیے جس کا ان کے اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کو کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ میرا خالق وہ ہے، رب وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے اور وہ ہے، تو پھر اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دامن بھرا ہوا ہو رب کے دروازے پر، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ اس کا رب ہے، پھر اور کیوں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے یہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے میرے بارے میں کہ میں تیری دعا نہیں سنتا، یا میں تیری پکار نہیں سنتا، یا تیری میں مشکل کشائی نہیں کرتا، یا حاجت روائی نہیں کرتا، یا بغیر وسیلے اور ذریعے کہ میں سنتا یا دیکھتا یا جانتا نہیں ہوں. تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال کس نے دیا ہے؟ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے. جو کچھ آسمان سے آیا ہے وہ دین ہے، جو آسمان سے نہیں آیا وہی نازل نہیں ہوئی، وہ ہمارے لیے دین نہیں. اسی لیے ہم بدعات اور خرافات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ آسمان سے نہیں آئے، وہ جبریل نہیں لایا. کیونکہ قیامت والے دن جب میزان رکھا جائے گا، تکڑی ترازو جب رکھا جائے گا، جب اعمال کو تولا جائے گا تو اس تول کے وقت جبریل پاس ہوگا اور اس تول کے وقت کوئی عمل نیکی کے پلڑے میں نہیں ڈالنے دے گا جو جبریل آسمان سے نہیں لے آیا. لہذا جبریل ہی تو دین لے آیا ہے، جبریل علیہ السلام ہی وہی لے آئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ وہ بات نیکی بن جائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو لہذا حضور سے محبت ہے، اگر دعویٰ ہے تو اس دعوے کو پکا، اس کے تقاضے اور اس کی علامات آپ کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا ضمیر یہ بات اندر ملامت نہ کرے بلکہ گواہی دے کہ اللہ کی رحمت ہے، مجھے حضور سے محبت ہے۔ اس کی شدید خواہش ہو کہ مجھے زیارت ہو جائے خواب میں، یا اگر خواب میں نہیں ہے تو اگر آج ہی موت آ جائے تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں وہاں محروم نہ ہو جاؤں۔ عقیدہ ایسا ہو، عمل ایسا ہو، کردار ایسا ہو، سیرت ایسی ہو، تیاری ایسی ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جاؤ بیٹا عبداللہ جا کے پوچھو سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میں عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہوں حضور کے پڑوس میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالی، دروازہ کھٹکھٹایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی دروازے پہ آئی، فرمایا عبداللہ بن عمر ہو، اور عمر بن خطاب نے پوچھا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو روض رسول میں، حجر رسول میں دفن ہونے کی اجازت دے۔ اب سیدہ کائنات نے کیا فرمایا؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ سب کی یہی خواہش ہے، سب کی تمنا یہی ہے کہ حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ جگہ ایک قبر کی خاص یہاں موجود ہے حجرہ میں، لیکن یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کیونکہ میرے محبوب یہاں دفن ہے اور میرے باپ صدیق دفن ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ قبر تیسری یہاں میری بنے، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ کائنات سے اجازت لے کے جب واپس پلٹے اپنے گھر کی طرف، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی زخمی ہیں، لیٹے ہوئے، بتلایا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، انہیں پوچھنے گئے تھے واپس آ رہے ہیں، تو فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے پیچھے تکیہ رکھو، مجھے بٹھاؤ، اٹھاؤ مجھے۔ جب اٹھایا گیا ابن عمر ابھی پیچھے ہی تھے، یہیں سے پوچھا بیٹا کیا جواب ملا؟ کیا جواب ملا؟ فرمایا ابا جی امی عائشہ نے ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ سیدنا عمر زخمی حالت میں خوش ہو کے فرماتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی، یہی تھی خواہش جو آج میری پوری ہو کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ساتھ پڑوس میں دفن ہوں گا، یہ میری خواہش تھی۔ اور کہاں بھی کرتے تھے، ان کی دعا بھی مشہور ہے حدیث میں، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم اجعل موتی فی سبیلک، اے اللہ میری موت شہادت کی دینا، وفی بلد رسولک، اور دوسری میری چاہت خواہش یہ ہے کہ مجھے مدینے کے اندر موت دے، موت شہادت کی بھی ہو اور مدینہ شہر کی بھی ہو، میں مرنا بھی مدینہ چاہتا ہوں، میری موت مدینہ میں آئے۔ اور یہ خواہش بہت عمدہ، بہت پیاری اور نفیس خواہش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس بندے کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، مال ہے، اور وہ مدینے رہ سکتا ہے اور منتقل ہو سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں رہے تاکہ اس کو موت مدینے میں آئے۔ یہ خواہش، یہ چاہت، تو یہی بات وہ مجھے یاد آ گئی علامہ احسان علی دل شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بھی
یہ بات صحیح ثابت ہے کہ آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی اور اس کے بعد بقیع کے قبرستان میں تشریف لے، اور جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ دیوبند مکتبہ فکر کے عالم تھے سید عبد المجید ندیم صاحب، وہ ساتھ تھے۔ ان کو آواز دی کہ آؤ بقیع میں چلتے، جہاں آج علامہ شہید رحمہ اللہ کی قبر ہے، عین اسی جگہ پر کھڑے ہو کے سیدنا ادھر سیدنا عثمان کی قبر ہے، ساتھ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کی قبر ہے، اس کے درمیان میں وسط میں کھڑے ہو کے دعا کی۔ وہ عالم نوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، انہوں نے روایت کی، علامہ شہید روئے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں جگہ مانگتا ہوں، میں یہاں جگہ مانگتا ہوں، مجھے یہاں دفن ہونے کی یا اللہ سعادت دے۔ اللہ کا امر دیکھو، جہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، مانگی تو اس پورے بقیع کے لیے تھی کہ کہیں بھی جگہ نصیب ہو جائے، پھر قبولیت کا انداز دیکھو، جس جگہ پہ پاؤں زمین پر کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے، آج ان کی قبر کا وہی سر ہے، وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مانگی، اللہ نے قبر بھی ہوئی۔ حالانکہ آج بقیع بہت بڑھ گیا ہے، اور بقیع کے آگے نئے جو قبرستان بڑا ہے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ ٹکڑا ہے، حصہ ہے جہاں صحابہ کرام کی قبر ہے، یہاں تو آج تدفین کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، اس صدی میں سب سے ایک ہی قبر وہاں بنائی گئی ہے، اور وہ علامہ شہید رحمہ اللہ، یعنی اس دور اور زمانے میں وہاں قبریں نہیں بنتی۔ کس نے کہا کہ یہاں بنائے؟ کوئی ایسا امر، کوئی ایسا حکم بھی نہیں ہے۔ موت بھی اور ریاض میں آئی ہے، وہاں سے جہاد کے ذریعے میت پہنچائی، قانون ہی نہیں ہے وہاں۔ جہاں بادشاہ مرتے ہیں وہیں دفن ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں مرتے ہیں وہیں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ واحد میت ہے جس کو جہاد میں مدینے میں دفن کرنے کے لیے اور سیدنا عثمان کے ساتھ دفن کرنے کے لیے لایا ہے۔ یہ وہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ظاہری اسباب نہ دیکھا کرو کہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، میں کیسے جاؤں گا، یہ چیز میرے پاس ہے نہیں، یہ کیسے ہوگی۔ یہ آپ کے اختیار میں دعا مانگی وہ رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے اور جس سے مانگ رہے ہو وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، تو پھر مانگو، جو چاہو مانگو، اتنا مانگو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ جب وہ دینے پر قادر ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے، کہاں پر؟ مدینے میں، شہادت کی دے اور مدینے میں دے۔ زہری آثار نہیں تھے اس وقت، اسلامی سنتیں دور دور تک پھیل گئی تھی، مدینے میں شہید ہونا بالکل عقل کے خلاف تھا اس وقت، کہ یہاں تو اسلام ہے، یہاں تو دین ہے، یہاں تو شریعت ہے، یہاں تو صحابہ ہے۔ منافقین مارے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، یہودی یہاں سے بھگا دیے گئے، عیسائی مٹا دیے گئے۔ اسلام ہے صرف، لیکن یہاں شہادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن مانگی اور رب نے مدینے کی موت دی، شہادت کی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممبر رسول اور مصلی رسول پر زخمی ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے ساری سعادتیں سیدنا عمر سمیٹ گئے۔ نماز کی حالت ہے، مصلی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ شہر ہے، اور پھر فرشتے آئے ہوئے، فجر کی نماز ہے، قرآن میں پاک کی تلاوت جاری ہے، پیچھے صحابہ کرام موجود ہے، زخمی ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے ساتھ اب دفن ہونے کی خواہش اور چاہت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے بندے کھڑے تھے قبر عمر پر، اور کہہ رہے تھے ایک شخص، مجھے یقین تھا آپ یہیں دفن ہوں گے، مجھے یقین تھا آپ یہیں دفن ہوں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضور آپ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے. تم جڑے رہے حضور کے ساتھ ساری زندگی، ہر وقت حضور کے ساتھ رہے. اور حضور فرماتے تھے میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گیا، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے. فرمایا جب بھی حضور ذکر کرتے ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر، میں تھا ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں گیا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے. مجھے یقین تھا جب ابو بکر ساتھ ہے تو عمر بھی ساتھ ہی دفن ہوگا. یہ ہے وہ محبت کی علامات میں سے ایک علامت کہ حضور کی زیارت کا ذوق، حضور کے پڑوس کا ذوق، حضور کے دیدار کا ذوق. سیدنا عمر کیا فرماتے بیٹا، انہوں نے ترجیح دے دی اپنی ذات پر مجھے. میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا خواہش یہی تھی کہ حضور کے ساتھ دفن ہو جاؤں. یہ میری خواہش لگتا ہے اب پوری ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر کوشش کر لینا. کب؟ جب میں شہید ہو جاؤں. جب میں شہید ہو جاؤں پھر میری ماں سے پوچھنا، میری جنازہ اٹھانا، میت اٹھانا اور روضہ رسول پر، حجرہ رسول پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے پاس لے جانا. یا لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، کہتے ہیں حضور کے روضے پہ لے جانا اور حضور سے پوچھنا کہ میں اندر آ جاؤں. اگر روضہ رسول کے اندر آواز آ جائے کہ آگے دفن کر دو تو دفن کر دینا، وغیرہ واپس لے آنا. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا میری میت کو اٹھانا، حجرہ عائشہ صدیقہ پر یعنی روضہ رسول کے پاس، ان کے گھر کے پاس مجھے لے جانا. پھر امی عائشہ سے پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں چہرے کا میرا لحاظ رکھ لیا ہو، منہ ملازہ رکھ کر لیا ہو. میری شہادت کے بعد، میت اٹھانے کے بعد لے جانا ان کے دروازے پر. پھر ماں سے پوچھنا، اگر ماں اجازت دے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ بقیع میں دفن کر. لیکن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا تھا وہی کہا. سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے. صدیق محبت کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی محبت کی کچھ پھر علامات بھی تو ہوتی ہے نا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے. محبت کی علامات ہوتی ہے، محبت کے تقاضے ہوتے. علامات میں سے پہلی علامت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کا، ملاقات رسول کا ذوق اور شوق کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور نے پوچھا تھا نا، جس کا گزشتہ جو ذکر ہوا کہ کوئی خواہش چاہت ہے، فرمایا ہر وقت محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں، یہ میری خواہش. پھر جب موت کا وقت قریب آیا، یعنی اپنے دعوے میں یہ لوگ کتنے کھڑے اور کتنے پکے اور کتنے سچے تھے. حضور دنیا سے چلے گئے. پھر جب موت کا وقت قریب ہے، آخری دن تھا زندگی کا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا امر ہے کہ جیسے موت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے وقت جو انداز اور لمحات گزرے، وہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ انداز وہی. 13 دن کے قریب بخار حضور کو رہا تو 13 دن ہی بخار سیدنا صدیق کو رہا. جب زہر والا وہ گوشت حضور کھا بیٹھے تھے تو زہر آلود گوشت سیدنا صدیق بھی کھا بیٹھے تھے. رسول اللہ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، عائشہ آج میری شارک کٹی جا رہی ہے اس یہودن عورت کے جو اس نے زہر دیا تھا ہمیں گوشت میں ملا کے، اس کی وجہ سے آج میری شارک کٹی جا رہی. یہ حضور فرما رہے. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی موت مبارک شہادت کی موت، اور اس کو سری شہادت کہتے. تو سیدنا صدیق نے بھی یہی فرمایا کہ آج مجھ پر وہ زہر کے اثار نمودار ہو گئے، اثرات محسوس ہو رہے ہیں، میری شہرت کٹی جا رہی ہے. دیکھو اللہ کا امر، زہر ایک دن ہی کھایا، ایک دن ہی آپ کو دیا گیا. جس دن حضور کو اسی دن صدیق کو اکٹھے تھے، ایک محفل میں تھے، ایک مجلس میں تھے.
جتنے دن، جتنے سال، جتنے مہینے زہر کے اثرات مصطفیٰ پر اللہ نے زہر نہیں ہونے دیے، اتنا ہی صدیق کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اتنے ہی سال، اتنے ہی لمحات ان کو بھی ملے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ موت کے وقت آ کے ظاہر ہوئے حضور کے لیے، تو صدیق کو بھی موت کے وقت ظاہر ہو، حالانکہ آپ اس کے بعد بھی 2.5 سال زندہ رہے، لیکن موت کے وقت سبب وہی بنی، اور ادھر بھی موت کا سبب وہی زہر بنی۔ وہی سری شہادت رسول اللہ کے لیے، وہی سری شہادت سیدنا صدیق کے لیے۔ جب حضور فوت ہوئے تو آپ کا سر سیدہ عائشہ کی گود میں تھا، جب صدیق فوت ہوئے ان کا سر بھی عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ اب محبت کا انداز دیکھی، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امر ہو چکا ہے، اتنی محبت اور اتنا پیار۔ دن کو سوار کا تھا جب حضور فوت ہوئے، اسی وجہ سے غالباً سوار کو پیر کہا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے کہ اس دن حضور فوت ہوئے، یا پیدا بھی ہوئے اسی دن کو، فوت بھی ہوئے اسی دن کو، نبوت بھی ملی اسی دن کو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، عائشہ آج دن کون سا ہے؟ فرمایا ابا جی آج سوار ہے۔ فرمایا لگتا ہے مجھے آج پھر موت آ جائے گی، اور میری تدفین میں لیٹ نہ کرنا، آج رات اگر میں مغرب کے وقت فوت ہو جاتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ کل دفن کریں گے، آج ہی مجھے غسل دینا، آج ہی مجھے کفن پہنانا، آج ہی مجھے دفن کر دینا، تاکہ میں محمد مصطفیٰ کے بعد جلدی پہنچ جاؤں۔ یہ خواہش، یہ ہے وہ دیدار کا ذوق اور شوق۔ ہر صحابی یہی خواہش تھی، یہی چاہت۔ قرآن پڑھ لے، احادیث پڑھ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ روزانہ نکل پڑتے اور باہر مدینے سے باہر مقام حرہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے کہ حضور سنا ادھر سے چل نکلے ہیں اور یہاں پہنچنے والے ہیں، آج پہنچے، آج پہنچے۔ روزانہ نکلتے، اور جب سورج ڈھل جاتا اور شام کا وقت قریب ہوتا، صحابہ واپس آ جاتے کہ آج حضور نہیں آئے۔ سب کی یہ خواہش ہے کہ حضور آئیں اور ہم زیارت کریں، دیدار کریں۔ مدینے سے باہر نکلتے ہیں، 500 کے قریب افراد روزانہ باہر نکلتے ہیں، حضور آج آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، آج آ جائیں گے، لیکن روزانہ واپس آ جاتے کہ حضور نہیں آئے، سنا تھا مدینے آئیں گے، حضور نہیں آئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دور سے بندے آتے ہوئے نظر آئے، اور ایک یہودی سردار تھا، مدینے کا تھا، اس نے دیکھ لیا، اس کو پتا تھا کہ مدینے وہ آ رہے اور روزانہ یہاں لوگ نکلتے ہیں، تو لیکن محمد مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے اور وہ واپس چلے جاتے۔ جب اس نے دیکھا نا دور سے، اس نے پہچان لیا یہی وہ ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ اونچی جگہ پہ پہاڑی پہ کھڑے ہو، یا معاشر العرب، او عربیو، او مدینے والو، جس کے انتظار میں تھے وہ آ گئے، جس کے تم انتظار کیا کرتے تھے وہ لگتا ہے آ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل مدینہ دوڑ پڑے، جا کے حضور کی زیارت اور ملاقات ہوئی۔ صحابہ کرام نے حضور کو گھیرا ہوا ہے، یہ استقبال کا انداز ہے، حضور سواری پر سوار ہے، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی آ گئے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کی اب خواہش کیا ہے، اب چاہت کیا ہے؟ مدینے میں آپ کا داخلہ تو ہو گیا، داخل ہو گئے 500 کے قریب صحابہ کرام اور اہل مدینہ،
آپ کے استقبال کے لیے باہر آئے ہوئے تھے، لے کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب اہل مدینہ کی خواہش، چاہت، تڑپ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ حضور کو وصال، حضور کی ملاقات، حضور کا دیدار، حضور کی رفاقت، حضور کا ساتھ، حضور کی میزبانی، حضور کا پڑاؤ میرے گھر میں ہو۔ یہ سب کی خواہش، سب کی یہی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر آئے اور میرے گھر کو یہ شرف بخشے، میرے گھر کو یہ عزت نصیب ہو کہ محمد مصطفیٰ تشریف۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ غریب جو تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ بھی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کی یہ خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے، لیکن اپنی بیوی سے کہتے ہیں صرف میری ہی خواہش نہیں ہے کہ حضور ہمارے گھر آئے۔ بھئی وہ کیوں؟ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہم تو غریب ہیں، حضور ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ٹکائیں گے کہاں؟ یہ ہمارا چھوٹا سا سین ہے، نیچے کچا کمرہ ہے، اوپر کچا کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو اس کمرے میں حضور کو رکھنا بھی مشکل ہے، بٹھانا بھی مشکل ہے، اور کہاں بڑے بڑے سردار جنہوں نے حضور کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، پتہ نہیں کہاں آپ جائیں گے اور کہیں بیٹھیں گے اور کہاں رہیں گے اور کہاں رکیں گے۔ ہماری دل کے اندر تو ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ بھی بار استقبال کرنے والوں میں ابو ایوب گلی میں جا رہا ہے، لیکن دل میں خواہش تڑپ ضرور ہے لیکن آفر نہیں کر سکتا۔ ہر صحابی، انصار صحابیوں، قبیلے کے سردار، یا رسول اللہ ہمارے گھر، ہمارا گھر حاضر، ہماری بیٹھک حاضر، ہمارا دارہ حاضر، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اللہ کا امر دیکھو، جب ابو ایوب انصاری کے دروازے سے اونٹنی گزرنے لگی تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی صحابہ کرام نے کہا یہ تو سب سے زیادہ غریب ہے، یہاں اٹھنی کیسے؟ اٹھاؤ اس کو۔ جب اٹھانا چاہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ابو ایوب، یہ کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری کا۔ فرمایا کھولو دروازہ ابو ایوب انصاری، اللہ نے تمہارے گھر کو یہ محمد کے ذریعے شرف بخشنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پھر گھر تو یہ چھوٹا سا ہے، نیچے یہ کمرہ ہے، آگے چھوٹے سین ہے، سیڑھی چڑھتی ہے، اوپر ایک وہ ہے کمرہ، پھر آپ فرمایا اے ابو ایوب انصاری میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر چلے جائیں، اپنی فیملی کو آپ اوپر شفٹ کر لیں، میں نیچے رہوں گا، اس لیے کہ لوگوں میں آنا جانا ہوگا، میل ملاقات ہوگی اور انہوں کو لوگوں کو مشکلات ہوں گی، آپ کو بھی مشکلات ہوں گی، تو میں یہیں نیچے رکھوں۔ حضور نیچے رہو۔ اللہ کا امر دیکھو، ایک دو دن گزرے تو بارش آ گئی۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھے، بیوی کو کہیں یہاں چرپائی نہ بچھائیں، اس نکر پہ نہ بچھائیں، ادھر حضور ہوں گے، حضور نیچے ہو جائیں گے ہم اوپر ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرف کرے اس طرف کرے۔ یہ ساری محبت کے انداز۔ بارش جو ہوئی آئی نا تو وہ مکان ہی ایسا تھا کہ اس میں سے پانی رستا تھا۔ جناب وہ ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات اپنی رضائیاں پانی کے اندر ڈال کے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ سویر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری رات سوئے ہی نہیں، پتہ نہیں یہاں حضور ہوں گے یہاں حضور ہوں گے، آپ اوپر تشریف لے جائے، ہم سے اوپر سوئے ہی نہیں جاتا کہ محمد مصطفیٰ نیچے۔ یہ محبت کا انداز، یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ علامات محبت، یہ ہے وہ محبت کے تقاضے جو ہم میں ہونے چاہیے۔ لیکن شاید ہم اس پوزیشن یا ایمان ہماری اس حالت اور کیفیت میں ہے نہیں کہ ہم یہ خواہش رکھتے ہو۔ اگر خواہش رکھتے ہوتے تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہم بن صبر کے رہتے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے کہ کہیں موت کے دن حضور کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ بھئی کون سے اعمال کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں فرعون
اور قارون اور شداد کی ملاقات، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کنارے پہ کھڑے ہیں، ایک طرف محمد مصطفیٰ، صدیق، عمر، عثمان، علی، آل بیت، آل رسول، اولیاء کرام ہیں، اور دوسری طرف یہ گندے لوگ ہیں۔ آپ اس کنارے پر، زندگی کے آخری موڑ کنارے پر کھڑے ہیں، اس مرنے کے بعد یا ان کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے، چھوڑنا گھر والوں کو ہے، آگے کی فکر کرے جانا کن کے ساتھ، اعمال کس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ فرعون کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا میری امت کا بے نماز فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون، شداد، نمرود کے ساتھ ہوگا، اور ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تیاری کس کی کر رہے ہو؟ یا ادھر آنا چاہتے ہو؟ صحابہ تو حضور کی خواہش اور چاہت ہی یہ رکھتے ہیں۔ صحابی نے کیا کہا تھا؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور کا چونکہ کوئی گھر میں بیٹا تو تھا نہیں، ہر وقت دروازے پہ کھڑے رہتے، ہر وقت دروازے پہ۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایک دن حضور نے جب دیکھا تو فرمایا ربیعہ کیا مانگنا چاہتا ہو، آج مانگ لو مجھ سے۔ جب جلدی سے حضور نے فرمایا، ربیعہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کیا مانگوں، سوچتے میں نے کہا یا رسول اللہ کل تک مشورے کے لیے کل تک وقت دے سکتے ہو؟ فرمایا چل مشورہ، کل تک مشورہ کر لیں۔ اگلے دن حضور نکلے، فرمایا ربیعہ بیٹھے ہو پھر میرے دروازے پہ؟ جی یا رسول اللہ مشورہ کر لیا۔ جی یا رسول اللہ کر لیا، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا جنت میں محمد کا پڑوس چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ مانگ سکتے تھے سارا کچھ، مشورہ کرتے رہے۔ پھر رات کو فیصلہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو لہذا حضور سے جنت کا ساتھ مانگ لیتے ہیں، پڑوس مانگ لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر نماز نفلی زیادہ کیا کر، نفل شول پڑھے کر، زیادہ پڑھا کر، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اللہ تجھے محمد کا پڑوس نصیب کر دے گا۔ یہ خواہش ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ یہ موضوع طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مزید تفصیل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو محبت رسول نصیب فرمائے، آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ خواب میں یا اللہ تعالی ہم دنیا سے جائیں تو حضور کی صحبت ہمیں اللہ تعالی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد